بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ کا میرے چینل ملاحظہ پر خوش آمدید۔ آج میں اس ٹاپک پر بات کرنا چاہتی ہوں جو پچھلے 2 مہینوں سے میرے گھر میں میرے ماں باپ کے حواس پر سوار ہے، اور وہ ہے دعا زہرا۔ دعا زہرا کیس میرے خیال میں آج کل ہر اس گھر کا موضوع گفتگو بنا ہوا ہے جہاں 8 سے لے کر 16 یا 17 سال کی بیٹیاں موجود ہیں۔ میں یہاں کوئی رائے قائم نہیں کروں گی، میرا نقطہ نظر صرف میری قیاس آرائیوں پر مبنی ہے۔ یہاں میں 2 نظریوں کے تحت اپنے خیالات کا اظہار کروں گی۔ میرا ہائپوتھیسس یہ ہے، دعا زبردستی فورسفل کنفائنمنٹ میں ہے اور بلیک میل کی وجہ سے ایسی سٹیٹمنٹس دے رہی ہے۔ میرا ہائپوتھیسس بھی ہے، دعا اپنی مرضی سے کچھ غلط لوگوں کے بہکاوے میں آ کر ایسی باتیں کر رہی ہے۔ پہلے ہم ہائپوتھیسس اے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگرچہ دعا زہرا فورسفلی یا بلیک میل کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے، تو میں ہماری جنریشن کے بچوں کو مشورہ دوں گی کہ اگر آپ خدا نخواستہ کبھی ایسی سچویشن میں ہوں تو پلیز تھوڑی ہمت کریں اور ایٹ لیسٹ پبلک میں آئے تو کچھ سائنس دیں۔ کوئی کی ورڈز ماں باپ کے ساتھ ڈسکس کر کے کہیں لکھ لیں جو ایسے کسی سچویشن میں آپ کے قریبی لوگوں کو آپ کی کنڈیشن کا ہنٹ دینے کے لیے کام آئے، یا پھر جب پبلک میں آپ ایسی جگہ پر لائے جائیں جہاں آپ کے آس پاس آپ کے اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہوں تو گرنے کی ایکٹنگ کر لیں، زور زور سے کھانسنے کی ایکٹنگ کر لیں، بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کر لیں۔ کچھ تو ایسا کریں جس سے آپ پر میڈیا کا فوکس ہو جائے، پھر چیخ کر بول دیں کہ آپ خطرے میں ہیں۔ اس کیس میں دعا کو 2 بار میڈیکل کے لیے لایا گیا۔ کاش وہ ایسا کچھ ہنٹ دے دیتی جس سے ہمیں کلیئر سائنس مل جاتی کہ اس کی سچویشن کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں میرے ہائپوتھیسس بی کے بارے میں، یعنی دعا کسی کے ورگلانے پر ایسا کر بیٹھی ہے اور شاید خود بھی اس بات سے نا واقف ہے کہ وہ کس قدر خطرے میں ہے۔ اب ایسی صورت میں جب تک وہ بازیاب نہ ہو جائے تب تک میرے خیال سے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے کسی اسپیشلسٹ کو دعا کو کاؤنسلنگ کر کے سمجھانا پڑے گا، اور شاید اس برین واشنگ سے وہ اتنی جلدی ریکور بھی نہیں کر پائے گی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ہائپوتھیسس بھی کتنا خطرناک ہے نا۔ میں ہماری جنریشن کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز 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 2 پل کی میٹھی باتوں میں بہک کر اپنے ماں باپ کے سائے سے دور ہونے کا کبھی بھی نہ سوچیں۔ ماں باپ سے زیادہ آپ کا بھلا کوئی نہیں چاہ سکتا۔ ماں باپ اگر مارتے بھی ہیں یا سختی بھی کرتے ہیں تو وہ مار یا ڈانٹ اس قسم کی جگ ہسائی یا پوری زندگی کے ٹراما سے لاکھ درجہ بہتر ہے۔ پلیز کسی غیر کے بہکاوے میں آ کر اپنی عصمت کی دہلیز کو پار نہ کریں۔ فرض کر لیتے ہیں
کہ والدین واقعی حد درجہ ظالم اور سفاک ہیں۔ ایسی صورت میں بھی جب آپ پب جی یا کلیش آف کلیس جیسی ایپس پر جھوٹی محبت کے جال میں پھنس سکتے ہیں، تو کسی طرح کسی ایپ کی مدد سے حکومتی اداروں کو اشارہ دے دیں۔ گھر سے بھاگنے کے بجائے اپنے کسی انٹرنیٹ فرینڈ سے کہیں کہ آپ کی کمپلین کو رینجرز یا پولیس تک پہنچا دیں، پھر ریاست آپ کا ساتھ دے گی۔ خدارا اپنے آپ کو ایسے خطرناک چنگل میں پھنسنے سے بچائیں۔ اس دعا زہرا کے کیس میں ایک اور بات جس پر میں تبصرہ کرنا چاہوں گی وہ ہے تربیت۔ بے شک تربیت والدین کی ذمہ داری ہے، لیکن اولاد کی غلطیوں کے لیے ماں باپ کو ذمہ دار ٹھہرانا غلط ہے۔ میری موم ہمیشہ ایک بات کہتی ہیں کہ پیرنٹس کو بچوں کی پرورش کے لیے کوئی مینول یا گائیڈ بک نہیں ملتی۔ وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز کریں جس سے ان کے بچوں کو خوشی ملے۔ اب اگر ماں باپ گیجٹس نہ خرید کر دیں تو ہم کہتے ہیں کہ کتنے نیرو مائنڈڈ ہیں، اور خرید کر دے دیں تو کہتے ہیں کہ کتنے لاپرواہ ہیں۔ اگر ماں باپ سوشلائزنگ میں یا موبائل یوز میں اسٹرکٹ ہوں تو بولتے ہیں کہ فریڈم نہیں دیتے، اور فریڈم دے دیں تو بولتے ہیں کہ بچوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کو ماڈریشن میں رکھیں، بیلنس رکھیے۔ ارے بھائی، ماڈریشن اور بیلنس بھی تو ہر کسی کا الگ ہوتا ہے نا۔ فار ایگزامپل یہاں ہم سب کو ایک جیسا کھانا پسند ہو، یہ ممکن ہے کیا؟ سیم ڈش میں کچھ لوگوں کو مرچی یا نمک زیادہ لگتا ہے، کچھ کو کم لگتا ہے، اور کچھ کو بالکل برابر۔ مطلب ہر کسی کا ماڈریٹ یا پرفیکٹ کا لیول الگ ہے۔ ماں باپ کے پاس کوئی پرفیکٹ ریسیپی تو نہیں ہو سکتی نا پرورش کی، تو ماڈریشن کی لمٹ ہر کسی کے لیے الگ ہے۔ بس میں یہی ریکویسٹ کروں گی سب سے کہ دعا زہرا کی فیملی کو جج یا بلیم کرنے کے بجائے ان کے موقف کو سمجھیں اور ان کا ساتھ دیں، اور اگر آپ ان کے موقف سے سہمت نہیں ہیں تو بھی الزام تراشی، بہتان یا غیر مہذب زبان سے گریز کریں، کیونکہ یہی اخلاق کا تقاضا ہے۔ میں ہماری قوم کے ٹین ایجرز سے بھی یہ درخواست کروں گی کہ چاہے کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، پہلے میرے سجیسٹ کیے گئے طریقوں کو ایٹ لیسٹ ایک بار ضرور ٹرائی کریں، کیونکہ اس طرح گھر سے بھاگنا یا ماں باپ کی تضحیک و تذلیل کرنا کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔ آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنے دوست، رشتہ داروں اور پڑوسیوں وغیرہ کی خیر خبر رکھیں۔ اگر کچھ مشکوک محسوس کریں تو پولیس کو رپورٹ کریں، اور پلیز ہماری پولیس کو بھی قابل بھروسہ بننا ہوگا، یا پھر مائنر اور اسپیشلی فیمیلز کے لیے کوئی اسپیشل اور محفوظ ادارہ بنائیں جس سے رجوع کیا جا سکے، اور اگر ایسے کوئی ادارے ہیں تو عام عوام کو ان سے آگاہ کریں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔